میرے ساتھ نکاح کر دیجیے. فرمایا کیا دو گے؟ گھر جاتے کچھ ڈھونڈنے کے لیے کہ اس لڑکی کو حق مہر میں کیا دوں. خالی ہاتھ لوٹتے، گھر میں تجوریاں نہیں ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابی، اور آگے کہا اللہ کے پیغمبر گھر میں کچھ نہیں ہے. فرمایا دوبارہ لوٹ کے جاؤ، لوہے کی انگوٹھی لے کے آ جاؤ، سونے چاندی کی اگر نہیں ہے، حق مہر میں کچھ تو دو. گئے لوٹ کے واپس دوسری مرتبہ بھی خالی ہاتھ آتے. فرمایا اللہ کے پیغمبر گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. فرمایا قرآن کتنا آتا ہے؟ جتنا قرآن آتا ہے حق مہر میں اپنی بیوی کو وہ قرآن سکھلاؤ گے، یہ تمہارے لیے حق مہر ہے. جرت تو کرو نا، بڑے سے بڑا مولوی اور بڑے سے بڑا علامہ، یہ ڈگریوں والے مولوی، مدرسے کے فارغ التحصیل بڑے بڑے علامہ اسکالرز، ان کی شادیاں دیکھیے، کروڑوں اربوں روپے کا سونا، جب تک یہ زیور نہ بنا کے دیں، جہیز نہ دیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. غریب بندہ ان کے ولیمے میں آ جائے دھتکار کے لوٹا دیتے ہیں. انہیں کوئی حدیث یاد نہیں ہے کہ جھوٹا، اگر سب سے بدترین کھانا وہ ہے ولیمے کا جس میں غریب کو دعوت نہ دی جائے. اگر کوئی 5,000 سے کم سلامی دے اسے تو ہم شادی کا کارڈ ہی نہیں بھیجتے. یہ ہماری شادیاں ہیں. پھر کہتے ہیں جی معاشرے میں حیا باکردار لڑکی چاہیے. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں لڑکی کو ٹٹولتے ہیں. کبھی وہ کردار اپنے بیٹے کے اندر بھی تو دیکھنا. نمازی ہو، باکردار ہو، پردے والی ہو، تیرا بیٹا کس کھاتے کا ہے؟ بیٹے کی تربیت تو نے کیا کی ہے؟ بے نماز، شرابی، چرسی، جو کوئی بھی ہو، رشتے کی باری ہے تو حیا والی لڑکی چاہیے. خبیثوں کے لیے خبیث ہیں اور پاکیزہ کے لیے پاکیزہ لوگ اللہ نے رکھے ہیں. رب اپنے قانون کو نہیں بدلا کرتا، اللہ کے قانون ہیں. ٹھیک ہے معاشرے میں اگر آپ کی شادی نہیں ہوتی، کسی بھی معاملے میں کسی بھی وجہ سے شادی متاخر ہے، اس میں ڈیلے ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے نوجوان صحابہ، جس کو طاقت ہونا نکاح کرنے کی نکاح کر لے، لیکن اگر نہیں ہے طاقت، خاندان والے اجازت نہیں دے رہے، ہم تو سید ہیں، سیدوں میں کرتے ہیں، سید لڑکی نہ ملے، لڑکے کا بیڑا غرق ہے، 40 سال کا ہو گیا ہے، شادی جب ہوگی اولاد نہیں ہوگی، سید ہیں جی، سیدوں میں کریں گے. کمال ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے صرف تعارف کی غرض سے، تکبر اور فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. عورت سے شادی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے. ایک، اس کا حسن دیکھ کے، حسن دائمی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اس نے ایک دن بوڑھے ہو جانا ہے. حسن دیکھ کے شادی ہوتی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کا حسب نسب دیکھ کے، اونچے قبیلے خاندان کی لڑکی ہے، اس سے شادی کرنی. تیسری وجہ اس کا مال و دولت ہوتی ہے، مال دیکھ کے، مال ایک کشش رکھتا ہے اپنے اندر، شادی ہو جاتی ہے. چوتھی وجہ دین کی غرض سے بھی شادی ہوتی ہے، جو ہمارے معاشرے سے ناپید ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین کی غرض، دین کی شرط کو توڑو گے، اپنے ناک کو خاک آلود کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے. دولت کی کیا حد ہے؟ دولت کی کیا حد ہے؟ حسن کی کیا حد ہے؟ اونچے خاندان کی ہے لیکن بد کردار ہے، بد زبان ہے، بد چلن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے؟
ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کے لیے گلاب کا پھول لے کے جانا 14 فروری کو شرم نہیں آتی؟ غیرت مر گئی ہے. یہ ایک دن ہے انگریزوں نے ہمیں تحفے میں دیا ہے. ارے انگریزوں کی نقل کسی اچھی کام میں بھی کر لیتے نا. ہر برے کام کو اٹھایا ہے. بے حیائی ہے نا، شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے. اگر وہی پھول آپ کی بیٹی کو گھر کے دروازے پہ دے کے چلا جائے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، بیٹی کو آپ قتل کرنے پہ تل جاتے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے نا پھر پہلے. آپ کا حال آپ کی اولاد کا مستقبل ہے. آپ نے اپنے حال کے دھاگے سے اپنی اولاد کے مستقبل کو بیٹھ کے سیا ہے، پرویا ہے. جب وہی کیتی کرائی نظر آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اف یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ. یہ تو ایام ہے، اللہ کے دن ہے. اللہ اپنے دنوں کو الٹ پلٹ کر کے، کبھی آپ کے دن ایسے ہیں، انجوائمنٹ ہے. اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 شاخیں ہیں. مختلف الفاظ ہیں، 60 سے اوپر شاخیں ہیں. ایک شاخ اس کی حیا ہے. حیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا کیا علم تھا. بخاری کی حدیث ہے نا، ایک جو کواری لڑکی ہے جس کے اندر بالکل شرم و حیا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں شرم و حیا کی کیفیت تھی. عورتیں آئی تھی بیعت لینے کے لیے. آج کے پیروں اور ولیوں کی طرح ہاتھ چموا لیتے نا. فرمایا عورتوں تم سے بیعت اشارے سے ہوگی. یہ پیغمبر کی شان میں یہ بات نہیں ہوتی کہ غیر محرم کے جسم کے کسی حصے کو چھو لے. پیغمبر غیر محرم لڑکی کے ہاتھ کو چھوا نہیں کرتا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی اللہ کے پیغمبر. ایک ہی بینک ہے، کولیگز ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں. اور اس مسئلے میں ہی امت الجھی ہوئی ہے کہ چہرے کا پردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور تو کیجئے، جب پردے کی آیات نازل ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا نا. اتنی جرت کوئی کرے کہ اللہ کے پیغمبر کی صحابیات جو ہیں کیا بغیر دوپٹے کے نکلتی تھی؟ جو چہرہ ڈھانپنے کا حکم آ گیا تھا پہلے بغیر دوپٹے کے ہوتی تھی. کوئی شرم حیا کرنی چاہیے. اور اللہ کے بندے دوپٹہ پہلے بھی لیتی تھی. حکم یہ آیا ہے کہ اس کو آپ نے ڈھانک دینا ہے، ایک تمہارا حصہ بھی کسی پہ ظاہر نہ ہو، اس کے دل کے اندر بیماری نہ آ جائے. اور یہاں تک اللہ کے پیغمبر کی ازواج کو اللہ حکم دیتے ہیں دروازے سے باہر کوئی آئے اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی کہ اس کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے. یہ حیا ہے اسلام کی. لیکن حیا پہلے اپنے گھر سے ہوتی ہے. جب سارے گل کوئی کھلا دے گھر کے اندر، پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی شخص دستک دے، دستک دیتے ہوئے تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہیں سے تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، تم اس کی آنکھ میں نیزہ دے کے مارو، اس کی آنکھ ختم ہو جائے، تمہارے پر کوئی دیت نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھ کے کنگھی کر رہے تھے اور ایک شخص نے دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اگر اس بات کا علم اگر پہلے ہو جاتا میں نے تیری آنکھ نہیں چھوڑنی تھی. اجازت کا تصور اسلام نے اس لیے دیا ہے. زمانہ ماضی میں جب گھروں کے آگے لوہے کے دروازے، لکڑی کی دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، ایک پردہ حائل ہوا کرتا تھا، لکڑی کے دروازے نہیں تھے. جب پردے کے پیچھے سے لوگ آتے تھے اجازت لیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت 3 دفعہ مانگنے کی اجازت دی ہے.
نہیں جواب آتا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ جھانک کے دیکھیں اندر کون ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے، چلے جائیے وہاں سے۔ ایسے تو نہیں ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر ہیں، حیا کا موضوع ہو اور عثمان کا ذکر نہ کروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اسی حالت اور کیفیت میں لیٹے ہیں، سیدنا عمر آتے ہیں اسی کیفیت میں لیٹے ہیں، عثمان آتے ہیں اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اپنی چادر کو درست کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر نے؟ میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ایسا ہوتا ہے کردار انسان کا، لیکن انسان ہے کتنا بچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نظریں جھکا کے چل لیں، کتنا بچ لے گا؟ ٹھیک ہے نفلی روزے رکھنے کا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر تمہیں نکاح کی استطاعت نہیں ہے روزے رکھو، ہم سے فرض روزے نہیں رکھے جاتے، نفلی روزے ہم کہاں سے رکھیں؟ جب آپ نکاح کو عام کریں گے فحاشی کے کام ختم ہو جائیں گے، نکاح کو سستا کریں گے، نکاح میں آسانی والا معاملہ کریں گے، یہ 14 فروری والے دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہی چلتا رہا، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ فحاشی اور بدکاری ہونے لگتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں گھر کے اندر بچہ لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، باپ اسے نہ روکے، سب سے بڑا دیوش تو وہ خود ہے۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہو جائے عام، پھر اللہ ایسی بیماریاں آسمان سے نازل کرتا ہے جن کا علاج نہیں ہوتا، پھر نئی نئی بیماریاں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔